سمجھنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہی کافی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یغنیہ۔ آدمی کے اسلام کے حسن سے، آدمی کے اسلام کے حسن سے ہے اور فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی کی خوبصورتی جو ہے وہ اسلام کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ ہے۔ تو جو انسان اسلام کے ساتھ ہے، جس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، تو یقیناً اس کے لیے ہر طرف سے خوبصورتیاں ہی خوبصورتیاں ہیں، اس کے لیے ہر طرف سے پیار ہی پیار ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ اولاد والے ہیں تو آپ کی اولادوں کو کامیابیاں دے، اگر بے اولاد ہیں تو میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی ان کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد نورینہ عطا فرمائے۔ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے کہ اولاد نیک ہو تو ماں باپ کی دنیا کے اندر جنت ہے، تو اگر اولاد نیک نہ ہو تو اس دنیا میں بھی ان کے لیے دوزخ اور آخرت میں تو نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حصے میں کیا لکھ دیا۔ جو اولاد نیک ہوتی ہے وہ 24 گھنٹے ہر وقت اپنے والدین کی خدمت میں مصروف رہتی، تو آپ بھی اپنے والدین کی خدمت کے لیے مصروف رہا کریں، لوگوں کو ٹائم کم دیں، اچھے لوگوں کو ٹائم دیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں۔ لیکن اس سے بہتر جو ہے، اگر آپ کے والدین بزرگ ہیں، دونوں یا دونوں میں سے ایک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اوپر بڑے انعام فرمائے۔ یہ حقیقت ہے۔ آپ نے گاؤں کے اندر دیکھے ہوں گے جو گھر بنے ہوتے ہیں، آج کل تو شہر کے گھروں کے اندر یعنی کہ بناوٹی درخت آ گئے، تو ادھر گھروں کے اندر اکثر گاؤں کے اندر جو گھر ہوتے ہیں ان گھروں کے اندر 1-2 درخت لازمی ہوتے ہیں، 1-2 درخت لازمی ہوتے ہیں، اور آپ یقین مانیں کہ وہ درخت اکثر بیڑوں کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ جب دوپہر ہوتی ہے تو سب لوگ اس درخت کے نیچے آ جاتے ہیں۔ وہ درخت خود دھوپ پہ سڑتا ہے، جلتا ہے، لیکن جس کے بیڑے کے اندر ہے اس کو ٹھنڈک دیتا ہے، اس کو ٹھنڈک دیتا ہے۔ تو انسان اس درخت سے، اس کی سائے سے فائدہ حاصل کرتا ہے، اپنے جسم کو سکون ملتا ہے، اس کے جسم کو سکون ملتا ہے، اور جب گرمی میں نکلتا ہے تو پھر اس کا جسم جو ہے وہ تپش میں آ جاتا ہے، گرمیش میں آ جاتا ہے، تو وہ سکون برباد ہو جاتا ہے اس کا۔ لیکن جب بھی اس درخت کے نیچے جاتا ہے تو اس کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی لگتی ہے، اور درخت کی ٹھنڈی ٹھنڈی
چھاں جس کو بولتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا سایہ، ٹھنڈا ٹھنڈا پیار، میٹھی میٹھی زندگی اس کو درخت کے نیچے ملتی ہے۔ اور پھر اس درخت کے ساتھ اس گھر کی رونقیں بھی شامل ہیں۔ یقیناً آپ دیکھ لیں کہ جس گھر کے آنگن میں درخت ہیں وہ گھر کتنا سہانا سہانا ہے اور کتنا خوبصورت خوبصورت ہے، دیکھنے والوں کی آنکھیں بھی دنگ رہ جاتی ہیں۔ اگر اسی درخت کو جڑ سے کاٹ کر پھینک دیا جائے یا لکڑیاں بنا کر اس کو جلا دیا جائے، وہ درمیان والا حصہ پورا خالی ہو جائے گا۔ بیڑا جو ہے، آنگن جو ہے وہ کھلا ہو جائے گا۔ کھلے سے مراد یہ ہے کہ جو پہلے درخت تھا وہ ختم ہو گئے۔ تو آپ یقین مانیں کہ اس درخت کی وجہ سے اس گھر کی رونق تھی، جب آپ نے اس درخت کو نکالا تو اس کی رونق ختم ہو گئی۔ نزدیک والے تو چلو دیکھ لیں گے کہ درخت کی کٹائی ہو رہی ہے، اور جو دور سے آئے گا نا، کبھی کبھار آتا ہے آپ کے گھر میں، تو وہ آئے گا تو دیکھے گا یار ادھر درخت بہت سونا لگنا سی، بڑا اچھا لگتا تھا، آپ نے اس درخت کو نکال کر، آپ نے اس درخت کو کاٹ کر اچھا نہیں کیا۔ یعنی کہ اس کی آنکھیں جو پہلی رونق دیکھ چکی تھی اس درخت کی، تو اب اس کو وہ رونقیں نہیں مل رہی۔ خدا کی قسم والدین بھی ایسے ہی ہیں کہ اگر وہ چارپائی پہ بھی پڑا ہے نا، لیکن اس کا سایہ تیرے سر پہ ضرور ہے۔ اولاد میں سے چاہے بچہ ہے یا بچی ہے، والد ہے یا والدہ ہے، دونوں ہیں، اگر وہ بیمار ہیں، بول نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، لیکن کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک مرتبہ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک روب دیا اس گھر کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک عزت عطا فرمائی، وہ اس گھر کے صدر بھی وہی ہے، اس گھر کے وزیر اعظم بھی وہی ہے، اور اس گھر کے اور آپ سب کے مالک بھی وہی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، والدین کا ساتھ نصیبوں والوں کو ملتا ہے، قسمت والوں کو ملتا ہے۔ خدارا میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ جن کے والدین زندہ ہیں کما لو نیکیاں، دین بھی کما لو، دنیا بھی کما لو۔ یہ نہیں کہ آپ والدین کے ساتھ، میں پیچھے بھی الفاظ کہہ چکا ہوں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو صرف نیکیاں ملیں گی، وہ بھی آخر پہ نہ، وہ غفور الرحیم ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے نا، انہ علیم بذات الصدور ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اور تجھے وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں تیرا یہ میٹر صاحب جو ہے نا، اس کی سوچ ہی نہیں جاتی، یہ دماغ صاحب کی سوچ ہی نہیں جاتی۔ تو رزق روزی کی فکر نہ کیا کر، دعا ضرور اللہ تعالیٰ سے مانگا کر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو
تیرے ساتھ اتنا پیار ہے کہ کبھی تجھے بھوکا نہیں سلایا اس نے، کبھی تجھے بھوکا نہیں سلایا۔ جیسا بھی ہوتا ہے، جس طریقے سے بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے پیٹ کا سبب بناتا ہے، اس کے بعد تجھے نیند آتی ہے، تیرے رزق روزی کا سبب بناتا ہے، پیدا کرتا ہے، پھر تجھے پرسکون نیند آتی ہے۔ لیکن ایک تو ہی ہے کہ صرف اپنے بارے ہی سوچتا ہے، لیکن اپنے بارے بھی نہیں سوچتا۔ اگر تو اپنے بارے سوچتا نا تو نمازی بن جاتا، تو اپنے بارے سوچتا نا تو برے کاموں کو چھوڑ دیتا۔ میرے بھائی، ایک بار پھر آپ کا بھائی احمد نواز آپ سے مخاطب ہے، گزارش بھی کر رہا ہے کہ آپ کے تعاون کی مجھے ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تعاون فرمائیں گے، اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک بھی کریں گے، صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک ضرور شیئر کریں گے۔ ملیں گے انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ سب کی اولادوں کو فرما برداریاں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔